أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بینہ کی 3 آیتیں کر چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو دیکھیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ کی کہ جو جتنے بھی اہل کتاب ہیں اور وہ مشرکین ہیں، جتنے بھی یہ مذاہب کے لوگ ارد گرد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بینہ نہ آ جائے۔ اور بینہ کیا تھا، اس کو ڈسکرائب کیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ اور فیہا کتب قیمہ، یعنی کہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رسول، یہ ہیں بینہ، یہ ہے کھلی نشانی، کھلی دلیل۔ ان کے آ جانے کے بعد، یہ روشن نشانی کے آ جانے کے بعد آپ کلیئر کٹ ہر ایک میں چھانٹی کر سکتے ہیں کہ کون مشرکین ہیں، کون اہل کتاب میں سے ایمان نہیں لانے والے، کون ایمان لانے والے ہیں، ان سب کی آپ چھانٹی کر سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، دونوں آیتیں، اگلی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 وما سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی وما سے شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی وما بھی شروع ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ وما کے اوپر کوئی مد نہیں ہے، دوسرے کے اوپر وما کے اوپر ایک مد ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آگے جو ہے وہ اگلا ورڈ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اسی لیے دونوں کا مطلب ہے اور نہیں، اور نہیں، یعنی کہ یہ ما نافیہ ہے، لیکن یہاں پہ مد اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے اس کے بعد اگلا لیٹر حمزہ ہے۔ اس سے شروع کرتے ہیں، وما تفرقا، تفرقا کا مطلب ہے تفرقہ نہیں کیا، وما تفرقا، تفرقہ نہیں کیا، کنہوں نے؟ الذین اوتوا الکتاب، یہ سارا کا سارا جو الذین ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، دیے گئے کتاب، جو یعنی اہل کتاب ہیں، وہ کون ہیں؟ جو کتاب دیے گئے تھے۔ تو اہل کتاب میں سے کسی نے بھی تفرقہ نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر بینہ کے ان کے پاس آ جانے کے بعد، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ پہلے وہ تفرقہ نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تفرقہ کب کیا؟ جب ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، اور کھلی دلیل کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نئی شریعت کا آنا، یہ ایک کھلی دلیل تھی اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے اس کے بعد تفرقہ کیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک اسلوب ہوتا ہے عربی کا کہ ایک چیز کو نگیٹ کر کے پھر اللہ کہہ کے بات کمپلیٹ کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تاکید پیدا ہو گئی کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، کھلی نشانی آ جانے کے بعد، اہل کتاب نے تفرقہ کیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اس سے پہلے وہ نہیں تفرقہ کر رہے تھے، لیکن بعد ان کے پاس جاءتہم، ان کے پاس آئی، ان کے پاس جب ان کے پاس بینہ کھلی دلیل ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے تفرقہ کر دیا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں، اہل کتاب وہ لوگ تھے جو اللہ کو بھی ماننے والے تھے، ان کے پاس شریعت بھی تھی، وہ ایک نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب ایک نبی آیا، اللہ ہی کی طرف سے آیا، کھلی نشانی کھلی دلیل لے کر آیا، لیکن تب انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب وہ کیسے ماننے والے ہوئے؟ وہ کیسے اللہ کو ماننے والے ہوئے کہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کرنا؟ تو یہ جب وہ تفرقے میں، یہ پہلے بھی کرتے رہے تھے اہل کتاب میں سے۔ ہم نے جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کی پڑھی جاتی ہے ہسٹری، تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا۔ کوئی بھی نبی اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے آتا تو وہ یا تو اس کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ تب ہوتا جب ان کے پاس روشن نشانی تھی، ان کے پاس تمام علم موجود تھا، ان کے پاس کھلی دلیل موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنی خواہشات یا اپنی ایک انہوں نے جو دنیا بنائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک اہم مضمون ہے جو ہر دفعہ اہل کتاب جو کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کہ ان کو کیوں معطل کیا گیا ان کے اس منصب سے جو اللہ تعالیٰ نے، وہ چوزن ون تھے، اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو کیوں اس منصب سے ان کو ہٹایا گیا اور ایک نئی امت مسلمہ کیوں بنائی گئی؟ ان کی اسی رویے کی وجہ سے کہ وہ جب بھی کبھی کوئی نیا رسول اللہ ہی کی طرف سے آتا تو وہ اس کا انکار کر دیتے، تفرقے میں پڑ جاتے، تفرقہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وما سے یاد رکھنی ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ پہلے وہ انکار نہیں کر رہے تھے، پہلے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہم اس شریعت کو ماننے والے ہیں، بہت دیندار لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو ایک نبی کا انتظار بھی تھا۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا، وہ بینہ ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے، وما امروا، وما امروا، امروا الف کے اوپر جو پیش ہے نا، اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پیسو ٹرم ہے، اور واو الف جو ہے آخر میں جمع کے لیے ہے، کہ وہ حکم دیے گئے، انہوں نے حکم نہیں دیا، وہ حکم دیے گئے، یعنی کہ ایک پیسو ٹرم ہے، یہاں پہ فائل مینشن نہیں ہے، مطلب وما امروا، اور وہ نہیں حکم دیے گئے ان سے، یعنی کہ جیسے کہا جاتا نا، یہ بھی ماں اور اللہ کا کمبینیشن ہے، جیسے یہاں اوپر ماں اور اللہ کا کمبینیشن تھا، ایک چیز کو نگیٹ کر کے اللہ کہہ کے بات کمپلیٹ کی گئی، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر اور یکسو ہو کر۔ تین کاموں کا ان کو حکم دیا گیا تھا، نہیں حکم دیا گیا سوائے ان تین کاموں کے، یہ جو 1 2 3 میں نے لکھے ہیں نا، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ اور نہیں حکم دیے گئے تھے وہ الا سوائے اس کے لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو، اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر، حنفاء، اس کا مطلب ہے حنفاء، یکسو ہو کر۔ ان کو صرف یہ تین کام کرنے کو کہا گیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلص ہو کر، مخلص ہو کر، یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا کام انہیں کہا گیا تھا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اور تیسرا کام کیا کہا گا؟ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں۔ یہ تین ہی تو کام تھے جو انہیں کرنے کو کہے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ وما، اور نہیں کہا گیا ان کو، کوئی اور حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اللہ کی عبادت بھی کیسے؟ مخلص ہو کر، یکسو ہو کر۔ مخلص اور یکسو کون تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے نا اہل کتاب، تو وہ تو حنیفہ تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اپنے دین میں اللہ کے لیے بالکل وہ خالص تھے، لیکن یہی اللہ چاہتا تھا ان سے، اور نہیں حکم دیا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلص ہو کر اور یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے دین، درست دین، بالکل اسٹریٹ فارورڈ دین، قیمہ، قائم رہنے والی دین، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہے قائم، صرف اس دین جو دین قیمہ ہے، اس ہی کی حکم دیا گیا تھا ان کو، اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا کہ وہ تفرقے میں کیوں پڑھے وہ تفرقے میں، اور وہ بھی علم آ جانے کے بعد انہیں تو صرف اللہ کی عبادت، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ وما امروا، یہ ایک طریقہ ہے نا، میں نے بتایا جیسے ایک ہم اردو ایک اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا، کہ اور وہ نہیں دیے گئے، جیسے ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو نہیں ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہاں پہ بھی ہے وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی کہ خالص ہو کر اپنے دین کے لیے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کریں؟ وہ سب یہ واو الف آخر میں جمع کی نشانی ہے، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا
اور وہ بھی زکوٰۃ بھی عطا کریں۔ یقیم الصلاۃ، واو الف ہے لیکن اس کو میم پیش واو کو نہیں ٹو حرکہ دیا جائے گا، کیونکہ میم کے بعد جو یہ اس کے بعد الصلاۃ ہے ساکن سے شروع ہو رہا ہے، تو ساکن کو جوڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف اور یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، میم کو ڈائریکٹ ہم صاد سے جوڑ دیں گے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہاں پہ بھی تا پیش کو ہم ڈائریکٹلی زا کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اگر ہم یہاں پہ روکیں گے تو یہ ایک واو کے اوپر چونکہ ایک کھڑی زبر ہے، یعنی نیچرل مد ہے، تو نیچرل مد پہ جب ہم آخری لیٹر ساکن ہو اور اس سے پہلے نیچرل مد آ جائے تو اس نیچرل مد کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اب یہاں پہ ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، تا مربوطہ کو جب ساکن کرتے ہیں تو وہ ہا کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کوئی مد نہیں ہے، اس لیے قیمہ نہیں کہنا، قیمہ، میم زبر ہا مہ کی طرح پڑھا جائے گا، اور بینہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی 2 آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں ہیں، اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں اور اس کو پچھلی آیتوں سے جوڑ کے پڑھیں کہ یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین کا بھی پہلے ذکر آ گیا تھا کہ آپ مشرکین کو اور اہل کتاب کو بالکل علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، اور بینہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والی شریعت قرآن کی صورت میں، اور فیہا کتب قیمہ، اور اس میں بہت ہی کھلی جو احکامات تھے وہ کافی درست قسم کے احکامات، قیمہ وہاں پہ بھی ورڈ آیا تھا، درست، اسٹریٹ فارورڈ، اور اس میں بہت اسٹریٹ فارورڈ احکامات ہیں قرآن میں۔ اور ان اہل کتاب کا پھر سے ذکر کیا گیا کہ وہ انہوں نے تفرقہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ بینہ آ جائے، من بعد ما جاءتہم، جب تک ان کے پاس آ نہیں گئی بینہ تب تک انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، وہ نہیں کرتے، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے قائم رہنے والا درست اسٹریٹ فارورڈ دین، طریقہ، مذہب، جو بھی آپ دین کا جو بھی آپ کا زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔